آج چونکہ قرآن حکیم کا باقاعدہ آغاز ہونے جا رہا ہے، سورۃ الفاتحہ قرآن حکیم کی پہلی سورت ہے، اور یہ پورے قرآن کا مقدمہ بھی ہے۔ اس کو الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کھولنے والی، یعنی قرآن اسی سے آ کے کھلتا ہے، یہ قرآن کی چابی ہے۔ احادیث میں اسے ام الکتاب بھی کہا گیا ہے، بخاری اور مسلم میں۔ اب یہ سورہ فاتحہ جو ہے، اگر آپ اس کو اوور ویو کریں نا، تو قرآن پاک میں جتنی بھی چیزیں بیان ہونی ہیں آئندہ آنے والے قرآن میں، سب کی جڑ اس کے اندر موجود ہے۔ اسلام کے بنیادی 3 عقائد کون سے ہیں؟ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، یہی ہے نا؟ یہ تینوں عقیدے سورہ فاتحہ میں موجود ہیں۔ عقیدہ توحید، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عقیدہ آخرت، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ عقیدہ رسالت، کیونکہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ راستہ اختیار کرتا ہے نا، وہی دیتا ہے نا آگے، امتوں کو رسولوں کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ تو پورے قرآن کا جو، یعنی آپ سمجھیں عقائد کی بنیاد اس صورت میں ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ قیامت میں اللہ کے پاس پہنچنے سے پہلے پہلے رسولوں کا راستہ اختیار کر لو، توحید کا راستہ اختیار کر لو، اور اللہ سے یہ بھی دعا بھی مانگتے رہو کہ اللہ تعالیٰ گمراہی کے راستے سے اور جو لوگ جن پہ اللہ کا غضب ہوا ان لوگوں کے راستے سے بچاتا رہے۔ یہ سارا کچھ اگر آپ جمع کریں تو قرآن پاک میں کوئی ایک ٹاپک بھی ایسا نہیں ہوگا۔ جب رسولوں کا راستہ آ گیا تو رسولوں کی ساری شریعت سمجھ لیں، اس کی جڑ اس میں پڑ گئی۔ نکاح طلاق کے مسائل بھی اس میں کور، حج کا طریقہ بھی کور، کیونکہ صراط الذین انعمت علیہم ہے اور اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ تو اس لیے اسے ام الکتاب، الفاتحہ، قرآن کھولنے والی، قرآن کی ماں کہا جاتا ہے، کہ سارے عقائد و نظریات کی جڑ اس سورت کے اندر موجود ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا، قرآن کی ماں ہے، ام الکتاب ہے، فاتحہ ہے، قرآن کھولنے والی چیز ہے۔ تو اس میں جو جو چیز آ رہی ہے نا، اس کی جڑ پڑ رہی ہے نا، وہ پورا قرآن اسی جڑ سے پھر اگنے والا وہ بڑا تناور درخت ہے۔ ہر چیز کی جڑ سورہ فاتحہ میں۔ کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میری تعریف کی۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری تمجید بیان کی، میری بزرگی کا اعتراف کر لیا۔ اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن عہد اور بانڈ ہے۔ جو میرے بندے نے مجھ سے مانگا میں نے اسے دیا۔ اور جب میرا بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا اس دعا میں نے اسے عطا کر دیا۔